बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस ज़माने के अंदर हर आदमी यही चाहता है कि शेर जैसी ताकत मेरे अंदर मौजूद हो और जो मर्जी खराबियां और बुराइयां मैं करता रहूं, मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के अंदर कोई फर्क ना पड़े और इलाज के अंदर नाकामी के सबबों में से एक सबब यह भी है कि जो आदमी गया गुजरा होता है, यानी हर तरह की खराबी उसने की होगी और वो इंतहा दर्जे का बीमार होगा, तो फिर मरीज भी ये चाहता है कि दवाई कोई मैं इस्तेमाल करूं और एक हफ्ता के अंदर पता चले कि मैंने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल किया, अद्वियात का इस्तेमाल किया है। और मालिज भी ये चाहता है कि जब मैं दवाई दूं तो वो कॉल आ जाए और कहे कि मज़ा ही आ गया। यह है हमारी नाकामी का सबब। जब हमारे जिस्म के अंदर मादा ही मौजूद नहीं होगा तो मुहर्रिक अद्वियात का इस्तेमाल फौरन ही एक्शन के अंदर ले आने वाली अद्वियात का इस्तेमाल अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ये आपने देखा होगा कि घोड़ा कमजोर होता है, लाग और सुस्त, और जो वो टांगा चलाने वाला आदमी होता है वो घोड़े पे जोर से एक हंटर लगाता है, चाबक लगाता है, उस पर लाठी बरसाता है तो वो फौरन ही घोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो क्या घोड़े के अंदर ताकत आ गई? और इसी तरह तवाना और तंदुरुस्त ये घोड़ा हमेशा रहेगा? नहीं, वो वक्ती तौर पे वो जो चाबक लगा था उसकी वजह से वक्ती तौर पे उसने भागना दौड़ना शुरू कर दिया, उसके अंदर ताकत आ गई। लेकिन ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, कुछ अरसे के बाद ये ऐसा गिरेगा कि उठ नहीं सकेगा। यही हालत हमारी है। हम ताकतवर अद्वियात का इस्तेमाल मुहर्रिक के बाद अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो रई से कसर होती है वो सारे जिस्म से निचोड़ के हम निकाल लेते हैं। फिर ऐसे चारपाई पे पड़ते हैं कि उठा नहीं जाता। ऐसा कोई भी अगर मरीज है तो सबसे पहले मुगल्लिज अद्वियात का इस्तेमाल, मुअल्लिद अद्वियात का इस्तेमाल, जो मादा को गाढ़ा भी करे और मादा को पैदा भी करें, उसके बाद ताकत वाली अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर मरीज ठीक होता है। बहरहाल एक बेज़रर और इंतहाई ताकतवर वह तुख्म कौच और तुख्म हरमल। कौच आपने कभी ध्यान नहीं किया होगा। बहरहाल ये पंसारी से आम मिलने वाली पाकिस्तान के अंदर जड़ी बूटी है, जिसके ऊपर जब बीज भी लगते हैं, तुख्म लगते हैं। और तुख्म हरमल, ये जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग अंगारू पे तुख्म हरमल और गोगल और लोबान डाल के खुशबू देते रहते हैं,
تو یہ جو تخم ہرمل ہے اس کے اندر تانبا پایا جاتا ہے، اور اگر کسی طریقہ سے اس کو استعمال کر کے ہضم کیا جائے تو پھر تانبا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تانبا کھاؤ گے جگر ڈڈ ہو جائے گا، گردے فیل ہو جائیں گے، لیکن یہ جو اللہ نے پیدا کیا ہرمل کے اندر، تخم ہرمل کے اندر تانبا کو، وہ انتہائی بے ضرر ہے، نقصان کسی قسم کا کوئی نہیں۔ تو آپ تخم کونچ لے لیں آدھا کلو، اور 1 کلو دودھ کے اندر اچھی طرح ابالیں، اور جب یہ آپ دیکھو گے کہ نرم ہو گیا، اس کو چھیل کے اس کے اندر سے اس کا مغز نکالیں۔ اوپر جو اس کا پرت ہوگا وہ سخت ہوگا، اسے کاٹ کے کوٹ کے کھرچ کے نکال کے اندر سے مغز نکالیں، وائٹ والا سفید والا مغز آپ کو مل جائے گا۔ اور اتنی مقدار میں تخم ہرمل میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، اور اسے صاف کر کے اس کو بھی باریک کر لو، اور تخم کانچ کو خشک کر کے، یہ جو دودھ سے آپ نکال کے اندر سے مغز نکالو گے، اس مغز کو آپ نے خشک کرنا ہے۔ ان دونوں کو جب یہ تخم کانچ جب وہ خشک ہو جائے، اس کو باریک کر لو، اور تخم ہرمل کو بھی، اور یہ آپ کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب ان میں سے آپ پورا بناتے ہو تو پورا بناؤ، ورنہ آدھا لے کر دودھ کے اندر گوندھ کر، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے پانی کے ساتھ، آپ نے اس کو جب وہ دودھ کے ساتھ گوندھ کے روٹی پکانی ہے، لیکن روٹی پکا کے توے پہ آپ ڈالو گے تو اسے جلانا نہیں ہے، توے کے نیچے بالکل ہی ہلکی سی آنچ ہوگی، مدھم آگ، اس کو آپ نے خشک کرنا، جلانا نہیں ہے۔ جب آپ دیکھو گے ہرمل اور تخم کانچ والی روٹی خشک ہو گئی ہے، آپ اسے باریک کر لو، پھر گرائنڈر کر لو، کوٹ لو، کوٹ کر اور اسے اچھی طرح خشک کر کے کسی بوتل میں، کسی ڈبہ میں رکھ لیں۔ اب یہ جو تخم ہرمل اور کونچ ہے، اس کو 1 بڑا چمچ دودھ کے اندر، آدھا کلو دودھ ہو، پاؤ ہو، اس میں ڈال کے ابالیں، اور ابالنے کے بعد آپ نے کیکر کی کچی پھلی، پنساری سے لے کر کیکر کی کچی پھلی، اس کو گرائنڈر کر کے باریک کر کے رکھ لینا ہے۔ تخم کانچ اور تخم ہرمل کو دودھ کے اندر ڈال کے آپ نے اسے گرم کر لینا ہے، ابال لینا ہے، اور کیکر کی پھلی 1 چمچ آپ صبح شام 1 مہینہ تو استعمال کر کے دیکھو، انشاءاللہ العزیز ہے کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ اور بار بار آپ لکھتے بھی رہتے ہو تلا، یہ بڑا مشہور تلا، بے شمار حکمہ اسے استعمال کرتے ہیں، تلا نامردی۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ دار چینی کا آئل آپ کو بازار سے، دار چینی کا آئل آپ کو بازار سے 1 تولہ مل جائے گا، اور پیپر منٹ آئل، دار چینی آئل، پیپر منٹ آئل، یہ بھی 1 تولہ، اور یوکلپٹس آئل، یہ 6 ماشا، اور مچھلی کا تیل آپ نے جب وہ 1 چھٹانک 5 تولے لینا ہے، اور ان ساری چیزوں کے اندر 3 ماشے زعفران بھی ڈال لیں، اسی طرح اس کو اچھی طرح باریک کھل کر کے رکھ لیں۔ بے ضرر تلا نامردی والا آپ کے پاس آ جائے گا۔ دار چینی کا آئل ہے، پیپر منٹ آئل ہے، اور یوکلپٹس آئل ہے، اور اس میں آپ نے شنگروف رومی بھی جو وہ ڈالنا ہے، 3 ماشے شنگروف رومی، اور 3 ماشے زعفران، اور
مچھلی کا تیل 1 چھٹانک، اس کو اچھی طرح باریک کر کے کھر کر کے رکھ لو، تلا کے طور پہ استعمال کرو، بے ضرر تلا، اور زبردست قسم کا تلا آپ کے پاس موجود ہے۔ ان چیزوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔